جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے دو ہی گروہ مراد ہے مفسرین کی رائے کے مطابق، ایک علماء یہود اور ایک منافقین۔ منافقین کا تذکرہ اکثر مفسرین کہتے ہیں، اور علماء یہود کا کردار ہے، وہ کردار اس آیت میں فٹ بیٹھ رہے۔ اس اعتبار سے بعض مفسرین کی یہ بھی رائے ہے۔ مزید اگلی آیت ہے آیت نمبر 9، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ۔ اب یہی اسی گروہ کا تذکرہ مسلسل سے چل رہا ہے۔ یہی گروہ کیا کہتا ہے؟ یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ اب یہ لفظ کوشش کیوں استعمال کیا؟ اصل میں جن بھائیوں میں عربی گرامر پڑھی ہوگی ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یخادعون یہ اصل میں باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ میں جو ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ کشمکش ہوتا ہے، آپس میں کشمکش ہوتا ہے۔ تو یخادعون اللہ، مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اللہ کو دھوکے دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ تھوڑی دے سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کریم تو جانتا ہے سینوں کے رازوں میں، سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ آپ کے دل میں جو ہے وہ بات اللہ جانتا ہے، میرے دل میں جو بات ہے وہ جانتا ہے اللہ کریم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں جو بتائی جا رہی ہے بات، یخادعون اللہ، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ لیکن آگے کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ دھوکہ دیا جائے۔ مزید وضاحت اگلی آیت کے حصے میں، اسی آیت کے اگلے پارٹ میں، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ اللہ کریم نے ہی ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ قارون کا ذکر جو سورۃ القصص میں اللہ کریم نے بیان فرمایا، کیوں؟ فرعون کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، کیوں؟ فرعون کے پاس دولت کی کمی تھی؟ نہیں۔ قارون کے پاس دولت کی کمی تھی؟ نہیں۔ آج کل بسا اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پروٹوکول کو اصل دین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ یہ تو میری اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اعتبار سے آزمائش رکھی ہے۔ اصل دین تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے قلب میں ہو اور آپ کے اعمال میں نمایاں ہو۔ تو یہ جو بات یہاں جو کی جا رہی ہے، یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ دنیا پرستی کے اعتبار سے، کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کما لوں، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لوں۔ اور یہی جو وجہ ہے جو علماء یہود کی، جس کو عام زبان میں ذرا اسٹرکٹ انداز میں ان کو فرعونی بھی کہہ سکتے ہیں، اسرائیل، یہ سارے انہی کے نام ہیں۔ یہ کس طرح سے آج آپ دیکھ لیں فلسطین پہ جو ہے وہ پچھلے 75 ایئر سے جو ہے وہ ظلم و ستم کی داستان جو ہے وہ چل رہی ہے۔ 18 میرے خیال میں 1815 میں انہوں نے جو ہے، ان کے جو فیصد تھی 5% یہ لوگ تھے، اسرائیل والے 5% لوگ تھے۔ ان کے بڑے فوجی نے کہا کہ تم ختم ہو جاؤ گے، تم ایسا کرو، ایک فلسطین ہے ایک اور شہر کا، انہوں نے کہا تم وہاں جا کے آباد ہو اور وہیں پہ جا کے قبضہ کر لینا، لہٰذا تم پھر جو ہے وہ باقی رہ جاؤ گے، ورنہ تمہیں عرب کھا جائے گا۔ اور پھر یہ وہاں پہ گئے، اور پھر اسی طریقے سے وہاں رہتے رہتے چند سالوں کے اندر ان کی 5% سے یہ 10% پہ آ گئے۔ 10% جب ان کی ہوئی ہے تعداد، تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی فوج بھی منظم کر لی۔ ایسے تیز لوگ ہیں، فوج منظم کی، اور پھر میرے خیال میں کوئی 86 کے اندر انہوں نے پھر وہ جو معاملہ کیا ہے، عرب نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ عرب تو کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اور کھا کھا کے اور آسائشوں اور زبائش میں تھک گئے ہیں۔ تو چونکہ ان کے پاس تو ایک منظم جماعت ہی نہیں ہے، یہ فوج ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا ملا؟ کرارا جواب دیا اسرائیل نے۔ تو یہ ظلم و ستم کی داستان پچھلے 75 ایئر سے فلسطین پہ چل رہی ہے۔ یہ تو ابھی نے غزہ کچھ جواب دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی خواتین کو یہ بے لباس چھوڑ دیتے تھے، اور کچھ لوگوں کو پکڑ کر کھانا بند کر دیتے تھے۔ واش روم جو ہے ان کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو پیمپر پہنا کے چھوڑ دیتے تھے، ان کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا تھا۔ اور مذاق، جیسے ہم مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے میں، بے تکلفی کرتے ہیں، یہ مذاق میں ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اب آپ کے علم میں ہوگا جو فلسطین کا خطہ ہے وہ دو پٹیوں میں تو اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے،
ایک پٹی کی طرف جو ہے وہ سمندر ہے اور میرے خیال میں دوسری پٹی کی طرف جو ہے وہ شاید مصر ہے. تو اس طرح سے ان کی جیل بنی ہوئی ہے. تو گویا کہ ان کے لیے تو قیامت ہے. یہ سب کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا. اور تقریباً جو ہے وہ گویا کہ انہوں نے پہلے سے ہی کوئی 75% جو ہے فلسطین پر جو ہے وہ سارا قبضہ جما لیا تھا. ذہین تو ہے یہ کم طبقے میں بھی، یہ لوگ بھی کم ہیں، لیکن ان کا دماغ دنیا کے اعتبار سے بہت چلتا ہے. قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو اللہ کے چاہیتے ہیں. یہی کہتے ہیں، یہ اسرائیل والے لوگ کہتے ہیں. دنیا پرست لوگ ہیں. لیکن ہم جائزہ لیں، ہم اصل میں جب دوسری عوام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں. قرآن کا جب میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجھ سے بھی مخاطب ہوتا ہے کہ آپ کی لائف کیسی ہے. جب دیگر اقوام کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنا بھی احتساب کریں، اپنا بھی جائزہ لیں. آج میں کہاں کھڑا ہوں؟ کہیں میری فجر کی نماز قضا تو نہیں ہو رہی، کہیں نماز میں میری سستی نہیں ہو رہی، کہیں میں والدین کا نافرمان تو نہیں ہوں، کہیں میں نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہوا تو نہیں، کہیں میں قرآن سے دور تو نہیں ہوں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں کہیں ہچکچاتا تو نہیں. فیشن آتا تو لوگ اپنے جو ہے وہ گھٹنے کی وہ جو ٹراؤزر ہے یا ان کی وہ پینٹ ہے وہ پھاڑ لیتے ہیں اور بڑے بڑے اتنے بدصورت لگتے ہیں کہ جب فیشن کی بات کی جاتی ہے تو اتنے سے بال سر پہ ہوتے ہیں، باقی سب ٹنڈا ہوتا ہے. شکل ایسی لگتی ہے جیسے بہترین خوبصورت انسان ہے لیکن شکل ڈاگ جیسی بنائی ہوتی ہے. لوگ فیشن پہ آتے تو پورا ڈاگ بنا لیتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. لیکن ہمیں کیوں شرم آتا ہے نبی مکرم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے؟ ہمیں اسلام کی بات کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم ایمان کے بہت نیچے والے طبقے میں جا چکے ہیں، جو ایک معاملہ 3 درجے کا ہے اس سے بھی نیچے جا چکے ہیں. چلے ہمیں ہاتھ میں اختیار نہیں ہے روکنے کا، چلے زبان سے برا کر لیں. اگر وہ بھی اختیار نہیں ہے تو کم سے کم درجہ تو یہ ہے، کم از کم دل میں تو برا جانیں. تو ہم قرآن کا جب مطالعہ کریں تو اپنا احتساب یا اپنا جائزہ ضرور لیں. ایسا نہ ہو کہ دوسری قوموں کا تذکرہ کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جائیں. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. کہ ہم مجھ سے تو رفیق سے تو جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے. اللہ کریم سوال کرے گا نمازیں کیسی ہیں تمہاری عبادات کیسی ہیں، تمہاری زکوٰۃ کیسی ہیں. اگر حج فرض ہو چکی ہے وہ حج کی ادائیگی کی ہے یا نہیں کی ہے. حالت تکلیف میں ہے پھر بھی نماز آپ نے چھوڑ دی یا پڑھی ہے. والدین اگر زندہ ہے ان کی خدمت کی ہے یا نہیں کی ہے. اساتذہ کا احترام کرتے ہو یا نہیں کرتے. پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. غرباء فقراء مساکین کا اگر جہاں تک ممکن ہو خیال رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. ملک کے ساتھ وفادار ہو یا بے وفائی کرتے ہو. یہ ساری چیزیں اللہ پوچھ سکتا ہے ہم سے. ہم دوسروں پر تو تجزیہ کریں، دوسرے کی لائف کا انالیسس کریں، لیکن اپنی آپ کو نہ بھولیں، کبھی بھی نہ بھولیں. آخر میں اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے بارگاہ میں بیٹھ کے روئیں، بچوں کی طرح روئیں. اپنے آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنے گناہوں کو اعتراف کریں. جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا 6 ماہ کا، چھوٹی سی تکلیف ہو اللہ کے سامنے وہ ماں کے سامنے رو کے برا حال کر دیتا ہے. اور ماں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، باپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ دوڑے گا ادھر جائے گا، بیچاری بے قراری ان کو تڑپائے گی، خدا کے لیے کچھ پیسے دے دو، میرا بچہ بیمار ہے. بھاگے گا، 10 لاکھ بھی لگے گا، زمین بیچے گا، ادھر کرے گا، بچے کو ٹھیک کرے گا. کیا بچے کی طرح بے قراری ہمارے دل میں ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگے؟